أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر قدر والی رات. دو ترجمے ہیں، دونوں ممکن ہیں. ایک تو یہ کہ تقدیر والی رات، جس رات تقدیریں تقسیم ہوتی ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی مفہوم بالکل مطلوب ہے. اور دوسرا یہ کہ قدر و قیمت والی رات، شرف و عزت والی رات، اہمیت والی رات. اور یہ اہمیت والی رات کا جو ترجمہ ہے، قدر و منزلت جس کی بہت اونچی ہے، اس کی آگے خود اللہ تعالیٰ تشریح کر دیا کہ اس رات کی قدر و قیمت کیوں ہے. لہذا یہ وہ رات ہے جس رات میں تقدیریں بھی لکھی جاتی ہیں. یہ وہ رات ہے جو اپنی بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ انسانیت کی تقدیر لکھ دی گئی. انسانیت کی تقدیر لکھ دی گئی کہ جو اس کتاب سے وابستہ ہوگا اس کو کامیابیاں، بلندی. جو اس کتاب کو چھوڑ دے گا ذلتیں. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الاخرین. بہت سے لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے اللہ کی کتاب چھوڑ کر. بہت سے لوگ اللہ کی کتاب کو تھام لینے کی وجہ سے عزتیں ہی عزتیں مل جائیں گی، مقام ہی مقام مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھام لینے کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنا. جب قوم اس کتاب پر عمل کرے گی، رفعتیں، بلندیاں. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھام لینے کے معنی یہ بھی ہے کہ اس کتاب کو بطور عبادت اختیار کرنا، تلاوت کرنا، اہتمام کرنا. اس سے بھی بہت کچھ مل جاتا ہے. یاد رکھیے، اتنا مل جاتا ہے، اتنا مل جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں بیان فرماتے ہیں کہ میرے مولا کا ارشاد یہ ہے کہ جو بندہ میرے کلام میں اتنا مشغول ہو گیا، اتنا مشغول ہو گیا کہ اس کو دعاؤں کی فرصت نہیں ہے، دعا نہیں مانگ پا رہا ہے، صبح شام میرے کلام میں مشغول رہتا ہے، تو اس بندے کو یہ خوشخبری دے دو کہ انا اوتی افضل ما اوتی السائلین. مانگنے والوں کو جو بہترین چیز دیتا ہوں اس کو بغیر مانگے دیا کروں گا. میں اس کو بغیر مانگے دوں گا. اس کو مانگنے کی ضرورت میرے کلام میں منہمک ہے نا، میرے کلام میں مشغول. تو یہ کلام سے وابستگی عمل کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، تدبر کے ذریعے، فکر کے ذریعے، جس طرح سے بھی ہو، یاد رکھیے وہ بلندیوں کو دعوت دیتی ہے، وہ ترقیوں کا سبب بنتی ہے، وہ ہماری زندگی میں برکتیں لے کر آتی ہے. لہذا یہ بہت قدر والی کتاب قدر والی رات میں نازل کی گئی. وما ادراک ما لیلۃ القدر. قدر والی رات کے بارے میں تمہارا کیا خیال، تمہارا علم کیا ہے، تمہاری کیا معلومات ہے؟ لیلۃ القدر، قدر والی رات، اس کی قدر و منزلت یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے، اس کی اہمیت اور اس کی بلندی یہ ہے. خیر من 1000 شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. عربی کی جو کاؤنٹنگ تھی وہ کاؤنٹنگ 1000 پر ختم ہو جاتی تھی. اب آج کل انہوں نے یورپ سے، انگلش سے ملین بلین لے لیے ہیں، لیکن ملین لکھتے ہیں، بلین لکھتے ہیں. یہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا، یورپین ہے، انگلش کے الفاظ ہے. ان کے پاس 1000 کے بعد کوئی فگر نہیں ہے. جیسے ہمارے پاس اردو میں 1000 کے بعد 1 لاکھ کا فگر ہے، لاکھ. پھر لاکھ کے بعد بھی کروڑ کا فگر ہے. آپ انڈین لینگویجز کہہ لیجئے، اردو کہہ لیجئے، ہندی کہہ لیجئے، لیکن ایک کروڑ کا بھی تصور ہے. کروڑ کے بعد ہمارے پاس کوئی فگر نہیں ہے اردو میں یا ہندی میں. کروڑ سب سے بڑا کروڑپتی، حالانکہ معلوم ہو اس کے پاس اس سے بھی کئی زیادہ دولت ہے، لیکن چونکہ یہ لاسٹ فگر ہے اسی کو ہم استعمال کرتے ہیں. عربی میں الفن کے بعد فگر نہیں ہے. لاکھ کا کوئی بدل نہیں ہے، کروڑ کا کوئی بدل نہیں ہے، ملین کا بدل نہیں، بلین کا بدل نہیں. وہ تو لے لیے گئے ہیں، انگریزی میں سے آج کل یوز کرتے ہیں عرب. لیکن الفن جو ہے نا، 1000 جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں 1000، الفن، یہ سب سے بڑا فگر آپ سمجھتے تھے.
اب اسی کو یہ لے کے چلتے تھے، لہذا 100,000 یعنی 100,000، 200 من 1000 200,000، ایسے ہم آگے بڑھیں گے، 1000 1000 into 1000، ایسے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو چونکہ یہ سب سے بڑا فگر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی جتنا فگر تمہارے پاس ہے اس فگر سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، کہیں خیر و برکت والی ہے۔ اب اس کو بعض لوگوں نے وہ 83 سال میں ڈھالنے کی کوشش کی کہ جیسے اتنے لمبی مدت ہوتی ہے، وہ بھی ایک طرح کا ترجمہ ہے، لیکن یہاں مطلوب صرف کثرت کا بیان ہے، کثرت بہت سے مہینوں سے بہتر ہے، آخری درجے، طویل مدت، طویل مہینوں کی فہرست۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر بہتر ہے، قدر والی رات بہتر ہے 1000 ماہ سے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ اس رات میں بہت عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں، جن میں سے 3 اہم ترین باتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ نمبر 1، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح الامین حضرت جبرائیل کی امیری میں یہ قافلہ نازل ہوتا ہے، فرشتوں کا جو قافلہ آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جلوس فرشتوں کا اس دنیا میں تشریف لاتا ہے، اور پھر ہر عبادت میں مشغول، نماز میں مشغول، تلاوت میں مشغول، دعاؤں میں مشغول کو سلام کرتا ہوا گزرتا ہے وہ، اور پھر اللہ کے دربار میں جا کے خبر دیتے ہیں کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ یہ عبادت کر رہا تھا۔ لہذا فرشتوں کا ظہور ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر حضرت جبرائیل امین خود نفس نفیس تشریف لائے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ۔ دوسری فضیلت، دوسری اہمیت کہ اللہ کے اہم حکم کو اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے احکام لے کر آتے ہیں اس زمین پر۔ وہ اللہ کے وہ احکام جو تکوینی ہیں، احکام تشریعی تو قرآن پاک میں نازل ہو چکے ہیں، شریعت مکمل ہو چکی، احکام تکوینی یعنی کن کن کی وفات ہونی ہے، کون کون سی وبائیں آنی ہے، کیا کیا حادثات ہونے ہیں، یہ سارے احکام لے کر فرشتے آتے ہیں، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو لے کر آتے ہیں، گویا کہ ان کو اس سال کی ڈیوٹی مل جاتی ہے، اس سال کا چارج مل جاتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہی سلامتی وہ برقرار رہتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک، اللہ تعالیٰ کی جانب سے سلامتی۔ اور سلام خود اللہ تعالیٰ کا اسماء الحسنی میں سے ایک ہے، سلام خود ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ سلام ہمارے لیے عافیت کا پیغام ہے، ہمارے لیے سلامتی کا پیغام ہے۔ سلام سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی دعا نہیں ہے۔ سلام، سلامتی، بیماریوں سے سلامتی، سلامتی کس سے؟ حادثات سے سلامتی، سلامتی کس سے؟ مخالفتوں سے، دشمنیوں سے، سلامتی کس سے؟ آفتوں سے، وباؤں سے، خباثتوں سے، نجاستوں سے، جن و انس کی شرارتوں سے۔ سلامتی کس سے؟ حسد سے، برا چاہنے والوں کی برائی سے، بری نظر سے، سازشوں سے۔ سلامتی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ کامل سلامتی تو دارالسلام میں جنت میں ملے گی، جس کو اللہ تعالیٰ نے دارالسلام فرمایا، لیکن اس کا ایک حصہ لے کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس کا ایک مژدہ ہم تک، اس کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں۔ سلام، یہ سلامتی ہی سلامتی رہتی ہے کب تک؟ جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے۔ یہ رات بڑی روشن رہتی ہے، یہ رات بڑی مقبولیت کی ہوتی ہے، اور اس رات کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو اس رات میں قیام کیا ہوا، دعائیں کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مانگ رہا ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ رات ذرا پوشیدہ کر دی گئی، ہر رمضان میں آپ سنتے ہوں گے
کہ رمضان المبارک کی کوئی ایک رات ہے, آخری عشرے کی کوئی ایک رات ہے, اور احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ 21ویں ہو سکتی ہے, 23ویں ہو سکتی, 25ویں, 27ویں, 29ویں, یہ امکانات ہے. 27ویں کا زیادہ امکان ہے. بندوں کے اندر عمل کا جذبہ ہو, یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس رات کو پردہ خفا میں رکھا. کھول کر بیان کر دیا جاتا تو اس رات کو پوری قیام کر کر نماز پڑھ کر سال بھر لوگ پھر نمازیں چھوڑ دیتے. کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ مخفی ہے, تلاش کرو, درجات بلند ہوں گے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہر روز کے اعمال تم چھوڑ دو, سستی کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو پردے میں رکھا. اور یہ رات عطا کی گئی تاکہ سلامتی ہو جائے ہمارے لیے, یہ رات عطا کی گئی تاکہ ہماری قدر و منزلت بڑھ جائے, یہ رات عطا کی گئی کیونکہ قرآن مجید سے ہمارا رشتہ بڑھ جائے. یہ ساری نعمتیں جو عملی طور پر ہم کو حاصل کرنی چاہیے وہ سب چھوڑ کر اب ہمارے پاس لوگ آستی چڑھا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ مکے میں جب ہے, کہ مدینے میں تب ہے, امریکہ میں فلاں وقت ہے, لندن میں فلاں وقت ہے. یعنی تم کو نہیں چاہیے, تم ایسے منحوس ہو کہ تم کو نہیں چاہیے وہ مکے میں ہو جائے, امریکہ میں ہو جائے, چائنا میں ہو جائے, حیدرآباد میں, تم کو نہیں چاہیے, تم پڑے ہو, یہی کہنا چاہتے ہو تم. ارے اللہ تعالیٰ ٹائم اور جگہ کے ساتھ مقید نہیں ہے, نعوذ باللہ. یہ یاد رکھیے, ہم بندوں کے لیے کہ ہم بندوں کی سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اوقات نماز رکھے ہمارے یہاں پر. یہ اوقات نماز امریکہ میں نہیں رہیں گے, یہ ہمارے اوقات نماز آسٹریلیا میں نہیں رہیں گے, یہ اوقات نماز چائنا میں نہیں رہیں گے, یہ اوقات نماز مکے میں نہیں رہیں گے. مکے کے اوقات کے تم پابند نہیں ہو. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے رمضان المبارک رکھا. کہا چاند دیکھو روزے شروع کرو, چاند دیکھو عید کر لو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا چاند دیکھ کر روزے شروع کیے, وہاں سے تاریخیں طے کر لو تم. لہذا تمہارے لیے تمہاری 27ویں شب ہے, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نازل فرما دے گا جبرائیل امین کو, فرشتوں کو, وہ آئیں گے, دعا دیں گے. اللہ تعالیٰ کے پاس محتاجی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس تنگی دامن نہیں ہے. تو کیوں تنگی دامن تصور کر کر بحثوں میں الجھے ہوئے ہو؟ آگے بڑھو, عمل کرو, سبقت کر جاؤ, نیکی حاصل کرنے کی کوشش کرو, بحثوں میں الجھنے اور الجھانے کی کوشش نہ کرو. یہ وہ حقیقت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ سلامتی والی رات ہے جس کی سلامتی جاری رہتی ہے, یہ حتی مطلع الفجر, جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جاتی ہو. یہ وہ صورت ہے جس صورت میں قرآن مجید کے نزول کی کیفیت کو بھی ہمارے سامنے رکھا, اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے نزول کی ضرورت کو بھی ہمارے سامنے رکھا, اس کی برکت کو, اس کی فضیلت کو بھی سامنے رکھا. اب معاملہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید ایک رات میں نازل ہوا تو وہ رات برکتوں والی بن گئی, 1000 مہینوں سے بہتر بن گئی. جس سینے میں قرآن مجید نازل ہوگا وہ سینہ 1000 سینوں سے افضل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سوچیے, جو چیز ہماری ہے اس پہ ہم نہیں سوچنا چاہتے, جو چیز امریکہ یورپ کی ہے, پریسیڈنٹ کون بنا نہیں بنا, اس پہ غور کرنے کے لیے بڑی اہمیت ضرورت ہے. نعوذ باللہ, غور کریں, ہم اپنے اندر ہم استعداد پیدا کریں کہ قرآن مجید تھوڑا سا یاد کریں, حفظ کا ذخیرہ بڑھائیں, کچھ آیتیں یاد کرتے رہیں, کچھ آیتیں نمازوں میں پڑھتے رہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے کلام سے وابستگی بڑھے. یہ مطلوب ہے, اور اس کا اجر جو ملے گا وہ مطلوب ہے. باقی دیگر ساری جو نادانی کی بحثیں ہوتی ہیں اور جس پر سوشل میڈیا میں لوگ مصروف نظر آتے ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں, ان کا کوئی رزلٹ نکلنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذہنی تعیش سے محفوظ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.